نور نظر و لخت جگر یوسف، جیتے رہو۔ نقاش کے پاس اس غمزدگی میں تمہارا واٹس اپ آیا اور مجھے خوب ہنسایا۔ دل رنگین بھی ہوا اور غمگین بھی ہوا۔ میاں پہلے واٹس اپ کی دلچسپ رودات سنو۔ کل رات فیض اور سجاد ظہیر آئے تھے۔ دونوں نے زمین والوں کے قصے چھیڑ دیے۔ باتوں باتوں میں فیض نے کہا، مرزا صاحب ہماری خط و کتابت انور سے تو گاہے بگاہے ہوتی رہتی ہے، مگر بہت دنوں سے انور کا کوئی خط نہیں آیا۔ یقین کیجئے دروازے تک نگاہ جاتی ہے کہ شاید کوئی خط انور نے ہمارے لیے بھیجا ہو، مگر ہم یہ کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں کہ راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ عالم ارواح میں تو جو سوچو وہ پاؤ۔ پھر مجھ سے کہنے لگے، مرزا صاحب ابھی زمین سے نقاش کاظمی آئے ہیں، ایک بلا کی چیز ساتھ لائے ہیں۔ میں نے کہا، میاں فیض یہ کون سی بلا ہے، ذرا تفصیل تو بیان کرو۔ فیض نے واٹس اپ کا دیدار کراتے ہوئے کہا، نقاش کاظمی ابھی ہماری دنیا میں آیا ہے اور سب کو واٹس اپ سکھا رہا ہے۔ پھر میں نے سجاد ظہیر سے کہا، حضرت ذرا نقاش کاظمی سے کہیے گا کہ ہم نے بلوایا ہے۔ سجاد ظہیر نے پائپ جلایا اور اٹھنا ہی چاہتے تھے کہ نقاش خود ہی نمودار ہو گئے۔ میں نے کہا، بھائی کیا بر وقت آئے ہو؟ میاں سنا ہے کہ کوئی خوبصورت بلا لیے پھر رہے ہو اور لوگوں کو سکھا رہے ہو، ہمیں بھی سکھاؤ یہ واٹس اپ آخر کیا بلا ہے۔ نقاش کہنے لگے، مرزا صاحب بہت آسان ہے، آپ زمین والوں سے جب بھی رابطہ کرنا چاہیں فوراً کر سکتے ہیں۔ خط و کتابت کا زمانہ گیا۔ میں نے حیرانی سے کہا، نقاش میاں یہ تو بہت اچھی چیز لائے ہو، ویسے بھی انور کے علاوہ کوئی خط نہیں لکھتا، ہر پل ہر کارے کا انتظار ہی رہتا ہے۔ نقاش میاں یہ انور آپ کو واٹس اپ کیوں نہیں کرتا؟ نقاش کہنے لگے، ارے مرزا صاحب آپ واٹس اپ کی بات کرتے ہیں، انور تو ابھی تک خطوط ہی کو ترجیح دیتا ہے۔ ارے یہاں تک کہ فون بھی پرانا لیے گھوم رہا ہے اور اپنے تئیں خوش ہے یا خوف کا شکار ہے کہ کوئی لوٹ نہ لے، غالباً اسی لیے اسمارٹ فون سے بچ رہا ہے، شاید گھبراتا ہے کہ اسے کوئی چھین نہ لے۔ میں نے چونک کر پوچھا، نقاش میاں کیا کراچی کے حالات اتنے دگرگوں ہو گئے ہیں؟ نقاش نے لمبی سانس لے کر کہا، مرزا صاحب کراچی کیا پورے ملک کا یہی حال ہے۔ سجاد ظہیر نے تجسس کے لہجے میں بے چینی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، نقاش یہ بتائیے یہاں آپ نے کس کس کو سکھایا ہے؟ نقاش نے ترکی با ترکی جواب دیا کہ بننے بھائی فہرست لمبی ہے، مگر آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ترقی پسند ادیبوں، شاعروں اور سیاستدانوں نے تو فوراً ہی سیکھ لیا ہے۔ میں نے پوچھا، نقاش میاں کیا اوروں کو بھی سکھا رہے ہو؟ نقاش نے فخریہ لہجے میں کہا، نہیں مرزا صاحب یہ تو صرف ترقی پسندوں کے شوق ہیں، یہاں بھی ان کی وقت کے ساتھ چلنے کی خوب قابل تعریف ہے۔ لمبی خاموشی کے بعد فیض نے فوراً ہی لب کشائی کر کے کہا، سرکار ہمیں کب سکھا رہے ہیں؟ اس سے پہلے کہ فیض کچھ اور کہتے ایک دستک ہوئی اور اداب کرتے ہوئے جان بھی آ گئے۔ جان نے اپنے مخصوص انداز میں نقاش سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، ابے جانی یہ کیا سن رہا ہوں، تیرے بڑے شاگرد ہو گئے، ارے جانی ہمیں بھی شاگردوں میں شامل کر لے، فقیر کی دعا لگے گی، خدا کی قسم جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، نیچے جیسا بھی تھا تو یہاں خوش رہے گا۔ جان کی بے چینی دیکھ کر نقاش نے کہا، جان بھائی فکر مت کیجئے، جو یہاں موجود ہے سب کو ابھی سکھا دیتا ہوں۔ اور یوں نقاش نے ہم سب کو بالآخر واٹس اپ کے کمالات سکھائی دیے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ نقاش میاں نے نہ صرف اسمارٹ فون دیا بلکہ یہاں موجود ترقی پسندوں کا واٹس اپ گروپ بھی بنا ڈالا۔ اب میرا نمبر محفوظ کر لو۔ خیر صاحب میں نے پورے سبق کو گرہ سے باندھ لیا ہے۔ یوسف میاں تو یہ تھی واٹس اپ کی روداد، اور یہ ہے میرا تمہارے نام پہلا واٹس اپ۔ تمہارے رابطے کی تفصیلات سب نے مجھ سے حاصل کر لی ہیں، مگر جان نے اپنے انوکھے انداز میں سر جھٹک کر کہا، واہ بھائی میں کل ہی یوسف کو ایک لمبا واٹس اپ کروں گا اور اس سے ساری خبر لوں گا۔ سنو میاں یوسف، خوش رہو اور اپنے پر لازم کر لو ہر پیغام کا جواب جلدی روانہ کرنا۔ واٹس اپ نے تو زندگی آسان کر دی ہے، تمہاری اردو سے محبت و الفت قابل تعریف ہے۔ سلامت رہو اور جلد جواب دو۔ واٹس اپ کا طالب غالب۔